إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ الانعام کی آیت نمبر 18 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 19 اور 20 کی انشاءاللہ آج ہم تلاوت کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. قل کہہ دیجئے، ایو شیء اکبر شہادہ، کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے. قل اللہ شہید بینی و بینکم، کہہ دیجئے اللہ ہی گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اور میری جانب یہ قرآن وحی کیا گیا ہے. لِأُنذِرَكُمْ بِهِ، تاکہ میں اس کے ذریعے سے تمہیں ڈراؤں. وَمَنْ بَلَغَ، اور اسے بھی جس تک یہ پہنچے. أَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ، کیا تم یقینی طور پر یہ گواہی دیتے ہو. أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَى، کہ بے شک اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہیں. قُل لَا أَشْهَدُ، کہہ دیجئے میں تو یہ گواہی نہیں دیتا. قل کہہ دیجئے انما ہوا الہ واحد، یقیناً وہ ہے جو معبود ہے اکیلا یا ایک ہی. واننی بریء مما تشرکون، اور یقیناً میں بری ہوں اس سب سے جو تم شرک کرتے ہو. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی. یعرفونہ، وہ جانتے ہیں اسے. کما یعرفون ابناہم، کہ جیسے جانتے ہیں اپنے بیٹوں کو. الذین خسروا انفسہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں کو خسارے میں ڈالا. فہم لا یؤمنون، تو پس وہ ایمان لانے والے نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر مشرکین مکہ جو مختلف قسم کے اعتراضات کر رہے ہیں ان کا جواب دیا جا رہا ہے.
کفار نے یہود و نصارہ سے اور بالخصوص مدینہ میں جو ارد گرد موجود یہود تھے ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق سوالات کیے کہ کیا کوئی آخری نبی آنا ہے، اور ہمارے پاس ایک بندہ ایسا ہے جو اس طرح کی صفات کا حامل ہے اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ تو یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعصب میں ان سے کہا کہ ایسا کوئی نبی نہیں آنے والا اور ہم اس کی نبوت کی گواہی نہیں دیتے، جس کی بنیاد پر مشرکین مکہ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ تو یہ کہتے ہیں کہ سابقہ کتابوں میں بھی آپ کے متعلق گواہیاں موجود ہیں اور بشارتیں موجود ہیں، ہم نے یہود و نصارہ سے بات کی ہے اور وہ آپ کی نبوت کے انکاری ہیں، اب آپ کی گواہی کون دے گا؟ جب یہودی بھی آپ کی گواہی دینے کو تیار نہیں ہے تو اب آپ کی گواہی کون دے گا؟ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا قل ای شیء اکبر شہادہ، گواہی میں کون سی چیز سب سے بڑی ہے، کون سی ذات کی گواہی سب سے معتبر ہے؟ اور پھر فرمایا اس کے جواب میں کہ قل اللہ شہید بینی و بینکم، اللہ رب العزت کی ذات میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے کہ میں اللہ کا نبی اور رسول ہوں۔ اللہ سے بڑھ کر کسی کی گواہی معتبر ہو سکتی ہے؟ یقیناً اللہ سے بڑھ کر کسی اور کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ، اس گواہی کے طور پر کہ اللہ رب العزت گواہ ہیں کہ اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں، اور قرآن اللہ نے آپ میری طرف بھیجا ہے تاکہ یہ گواہی تم تک پہنچ سکے، لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں تمہیں ڈراؤں، بھی اس کے ذریعے سے، وَمَن بَلَغَ، اور قیامت تک آنے والے ہر اس شخص کو جس تک یہ قرآن پہنچے۔ اس حصے سے چند باتیں واضح ہو گئی۔ ایک تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، وما محمد الا رسول، محمد الرسول اللہ۔ اور اسی طرح اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ واللہ یشهد انك لرسول، اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول بنا کر اور خاتم النبیین بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ تو اللہ سے بڑھ کر بڑی گواہی کسی اور کی نہیں، اور اللہ تعالی نے اس گواہی کے لیے جس ذریعے کو استعمال کیا ہے وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بطور چیلنج موجود۔ تو یہ قرآن قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے بطور چیلنج موجود ہے۔ اور قرآن میں جا بجا اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب جیسی کوئی کتاب لاؤ، پھر فرمایا 10 صورتوں جیسی لاؤ، پھر فرمایا ایک صورت جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ تو یہ معجزہ ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، جس کو پرکھ کر، جان کر، سیکھ کر ہر انسان یہ بات جان سکتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، اور اس کے اندر کوئی بھی ایسی معلومات نہیں جو حقائق سے منافی ہو۔ قیامت تک آنے والے دور میں جو کچھ انسان ایکسپلور کرتا رہے گا، ان معلومات کی اگر انسان حقائق تک پہنچے تو وہ کبھی قرآن سے متصادم نہیں ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑی دلیل۔ اور اسی طرح ان لوگوں کا جواب بھی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ شریعت تو عربوں کے لیے نازل ہوئی تھی اور اس کے بعد کسی اور کے لیے نہیں، قرآن تو عربی زبان میں اور عربوں کے لیے تھا، اس کے بعد کسی اور کے لیے نہیں۔ تو فرمایا لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے میں تمہیں ڈراؤں اور جس تک بھی یہ بات پہنچے اس کو بھی ڈراؤں۔ تو اللہ رب العزت نے اس قرآن کو باقی رکھا ہے قیامت تک کے لیے اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اب قیامت تک کے لیے، اور آپ کی شریعت بھی قیامت تک کے لیے۔ اس میں یہ کہنا کہ فلاں چیز تو عرب کلچر کا حصہ تھی اس لیے اب ہمارے لیے ناقابل عمل ہے، ہم اپنے کلچر کے مطابق عمل کریں گے، تو شریعت نے کلچرل چیزوں کو کلچرل ویلیوز پہ رکھا ہے، اور ہر کلچر کے لیے کچھ اصول اور ضابطے بتلا دیے ہیں کہ جہاں پر بھی انسان بستے ہوں وہ اپنے عرف کو کتاب و سنت کی ان اصول اور ضابطوں کے اوپر چیک کریں، جو چیزیں کتاب و سنت سے متصادم ہوں، حرام ہوں، ان کو چھوڑ دیں اور باقی چیزیں اختیار کر کے رکھیں۔ تو اس لیے
یہ کچھ بہانے کر کے شریعت سے دستبردار ہو جانا اور سمجھنا کہ اب ہمارے لیے اس پر عمل کرنے کا حکم باقی نہیں ہے، یہ سوائے شیطان کے وسوسے کے اور کچھ نہیں۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، جس کو ایک آیت کا بھی علم آ جائے اس کو چاہیے وہ دوسروں تک اس کو پہنچائے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ اسلام کے بڑے احکامات وہاں موجود 1,00,000 سے زائد صحابہ کرام کو سنائے اور فرمایا فَلْيُبَلِّغَ الشَّاهِدَ الْغَائِبَ، تم میں سے جو یہاں پر حاضر ہے اس کو چاہیے کہ وہ جا کر جو غائب ہے، جو یہاں موجود نہیں، اس کو یہ بات بتلا دے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سکھلائی۔ تو دین کے احکامات اسی طرح نسل در نسل ہم تک پہنچے ہیں، تو اللہ کا یہ پیغام ہم تک بھی پہنچا ہے۔ اس لیے فرمایا اَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آلِهَةً أُخْرَىٰ، کیا اس کے باوجود تم اس بات کی یقینی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ اور بھی الہ ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ نے تم پر حجت تمام کر دی، دلائل نازل کر دیے، قرآن مجید جیسی عظیم کتاب نازل فرما دی۔ قُل لَا أَشْهَدُ، اور ساتھ میں مزید اس کے اوپر تاکید کے لیے فرمایا میں تو اس قسم کی کوئی گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے، بلکہ کیا ہے انما هو الہ واحد، میری گواہی تو یہ ہے کہ وہ ایک ہی معبود ہے، اور وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ، میں ان سب شرکوں سے بری ہوں جو تم اللہ کے ساتھ ٹھہراتے ہو، کوئی اللہ کا شریک نہیں۔ اسی کے ذیل میں فرمایا جن کو ہم نے کتاب دی یعنی یہود و نصارہ، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسی اپنی اولادوں کو پہچانتے۔ ان کا یہ کہنا کہ ہمیں نہیں پتہ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، یہ سوائے جھوٹ کے اور تعصب کے اور کچھ نہیں، وگرنہ جس طرح انسان بہت سارے بچوں میں بھی ایک جم غفیر ہو اپنی اولاد کو پہچان لیتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ اس کو مغالطہ لگے میرا بچہ یہ ہے یا وہ ہے، ایک دم تو پہچانتا ہے کہ میری اولاد کون سی ہے۔ ایسے جس طرح انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، اس کو ٹٹولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بالکل اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ان کے سامنے اتنی واضح ہیں کہ یہ آپ کو بالکل بعین ہی پہچانتے ہیں، لیکن بات کیا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ جھوٹ باندھ رہے۔ تو فرمایا الذین خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کو ہی خسارے میں ڈالا ہو، جو خود گھاٹے کے سودے کر رہے ہوں، فہم لا یؤمنون، پس وہ اب ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اگر کوئی قوم خود گھاٹے میں پڑی ہوئی ہو وہ دوسروں کو کیا رہنمائی کرے گی؟ ایک بندہ خود کاروباری طور پر ڈوب رہا ہے، وہ دوسرے کے پیسے کو فائدے میں کیسے بدل سکتا ہے؟ ہم اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ایک بندہ جو خود بینک کرپٹ ہے، جو خود خسارے میں ہے، مجھ سے پیسہ لے گا وہ بھی ڈبوئے گا ہی، اگر اس میں اتنی قابلیت ہوتی تو وہ اپنے پیسے کو نہ بچا لیتا۔ بالکل اسی طرح جو خود خسارے میں اور گھاٹے میں ہیں وہ دوسروں کو کیا دیں گے؟ انہوں نے تو اللہ کے دین کے ساتھ پہلے ہی کھلواڑ کیا ہوا ہے، اس لیے ان کی گواہی کو تم معتبر سمجھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہ کرو، بلکہ اللہ کی گواہی سے بڑی معتبر گواہی کوئی نہیں، اس گواہی کی طرف آؤ جو اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اپنی آخرت کی زندگی کو بہترین بناؤ۔ اگلی آیات میں مزید اسی والے سے کچھ بات چیت ہے، اس کو کریں گے انشاءاللہ کل۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔